بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ، اور دوستو ضلع راولپنڈی میں ایک بہت ہی پرتشدد واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ واقعہ 16 اگست کو رونما ہوا ہے کہ ایک مدرسے کے محتمم مفتی شہنواز، اس کلپٹ نے ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور یہ بچی اسی مدرسے کی طالبہ ہے جس کی عمر تقریباً 14-15 سال ہے، اور یہ بچی وہاں پہ اکثر 4-5 سال سے زیر تعلیم ہے۔ اس بچی کا تعلق پیر ودائی کے علاقے سے ہے، یہ تھانہ پیر ودائی کا ایریا ہے جہاں پہ یہ مدرسہ موجود ہے، اور اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ جو ایف آئی آر وہاں پہ تھانہ پیر ودائی میں درج ہوئی ہے، اس ایف آئی آر میں یہ موقف اس کی والدہ نے اختیار کیا کہ اس کی بیٹی پچھلے 5-6 سالوں سے اس مدرسے کی طالبہ ہے، اور یہاں پہ یہ بچی جو ہے نا شدید خطرات سے دوچار تھی پچھلے 6 ماہ سے۔ یہ بچی کا کہنا ہے جی 6 ماہ سے اس کا جو ٹیچر ہے، جو محتمم ہے مدرسے کا، جو قاری صاحب ہے، یہ پچھلے 6 ماہ سے بچی کو ہراساں کر رہا ہے، اسے یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ بچی اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات کرے، وہ اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بہرحال جب بچی نہیں مانی تو یہ 16 تاریخ کا واقعہ ہے، 16 اگست کا، کہ بچی کو زبردستی کمرے میں لے جایا گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھیانک بات یہ ہے کہ ایک خاتون ٹیچر ہے جس کا نام ہے عشرت بی بی، یہ اسی مدرسے کی ٹیچر ہے عشرت بی بی، جو معاون ثابت ہوئی، جس نے بہت ہی کمینہ پن اختیار کرتے ہوئے جس نے اس بچی کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور بچی کو یہ کہا کہ جب تک آپ ٹیچر کی بات نہیں مانو گی، جب تک آپ قاری صاحب کی بات نہیں مانو گی تو آپ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی فل انوالومنٹ تھی۔ یہ سیکنڈ کلپرٹ ہے، یہ خاتون جس نے اس قاری مفتی شہنواز کے ساتھ مل کے اس بچی کے ساتھ زیادتی کروائی، اور اس نے 16 تاریخ کے دن 12 بجے تقریباً 11-12 بجے کے وقت تھا کہ اس بچی کو زبردستی اس قاری کے کمرے میں لے جایا گیا، اور وہاں پہ بچی پہ تشدد کیا گیا۔ ان دونوں خاتون اور اس مرد نے دونوں نے مل کے اس بچی پہ تشدد کیا۔ اس بچی کے چہرے پہ زخموں کے نشانات تھے جب یہ بچی اپنے گھر واپس روتی ہوئی آئی۔ تو بہرحال بچی نے کہا ہے کہ مجھے کہوا نما، جب میں نہیں مان رہی تھی تو مجھے کہوا نما کوئی میڈیسن پلائی، مجھے لگ رہا تھا کہ کہوا پلا رہے ہیں مجھے، تو جو ہی کہوا پیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو جب بے ہوشی کی حالت میں اس بچی کو بے ہوش کرنے کے بعد، اس بچی کو بالکل نڈال کرنے کے بعد اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، جو کہ بہت ہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ادارہ جہاں پہ 24 گھنٹے درس و تدریس ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث مبارک بتائی جاتی ہیں، اور بچیوں کو عالم فاضل بنایا جاتا ہے، اور یہ مدرسہ بچیوں کا ہے، تو وہاں پہ محتمم مرد کا ہونا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تو اگر چلے مرد اس مدرسے کا مالک ہے یا محتمم ہے وہ الگ بات، لیکن ایک خاتون ٹیچر جو بچیوں کی قاریہ ہے، جو ہو سکتا ہے حافظ قرآن ہو سکتا ہے جو عالم فاضل ہو، تو اس طرح کی حرکت ایک خاتون کر رہی ہے اس بچی کے ساتھ، تو ہم کس طرح سمجھیں گے کہ جی ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں محفوظ ہیں؟ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں پہ نظر رکھیں، خواہ وہ دنیاوی تعلیم کا کوئی اسکول یا کالج ہو، یا خواہ ہمارے دینی تعلیم کا کوئی مدرسہ، ہمیں تمام جگہوں پہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود عملی اقدامات کروانا ہوں گے، اور خود ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ جہاں پہ بھی کوئی لوگ برے ہیں ہمیں ان بروں پہ نظر رکھنا ہوگی، اور ان کے بارے میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ اور تمام میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ مدرسے جو ہیں اسلام کے قلعے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے جو ہے نا دینی تعلیم کے زیور سے راستہ کیا جا رہا ہے، تو وہاں کا ماحول تو بہت زیادہ اچھا ہو جانا چاہیے، وہاں پہ تو لوگوں کو زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو کہ ہمارے مدرسوں کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے دینی تعلیمی درسگاہوں کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے اسکول کالجز کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں میں ایک یا دو، تو یہ ایک یا دو لوگ جو ہیں ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح جو ہے جی ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، ہمارے بچے ہیں بالکل غیر محفوظ ہیں۔ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے ان اساتذہ کرام کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا جی عمل لانے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، ہمیں سر جوڑ کے اس پہ بات کرنا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جی ہمارے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی سزائیں جو ہے نا جی لوگوں کو دیں، اسلامی قانون نافذ ہو، لوگوں کو اسلام کے مطابق سزائیں ملیں، تاکہ لوگ جو سیدھے ہوں، لوگوں میں امن آئے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سپرمیسی آف لا ہو، ہمارے ملک کا جو ہے جی ماحول بہتر ہو، ہمارے بچے اور بچیاں محفوظ رہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جس پہ رپورٹ درج ہو کے کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال میں تمام شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے لیے خود میدان عمل میں آئیں۔ السلام علیکم۔